علیہ السلام فرماتے ہیں the dearest places near Allah are مساجد, places of worship. دنیا کی سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک مسجد ہے. وہ پسندیدہ جگہ آج ویران ہو گئی. اس پسندیدہ جگہوں پہ آج لوگوں کو وہاں رہنے میں الجھن ہوتی ہے. سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو سب سے پہلے مسجد جائے اور سب سے اخیر میں مسجد سے نکلے. اور حضور نے فرمایا کہ بازار سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے اللہ کے نزدیک، چونکہ وہاں دھوکہ اور فریب سے کام لیا جاتا ہے. اس بازار میں جھوٹ بولا جاتا ہے، سامان کے عیوب کو چھپا کے بیچا جاتا ہے، وہاں دوسروں کو ٹھگنے کا کاروبار ہوتا ہے. اس لیے بازار بہت بری جگہ ہے اللہ کے نزدیک، بالکل موسٹ انپلیزنٹ پلیسز، سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک بازار. مگر چونکہ بازار گئے بغیر چین نہیں ہے، جانا ہی ہے، تو اس کے لیے آیا ہے کہ سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو سب سے اخیر میں بازار جائے اور سب سے پہلے بازار سے نکل جائے. سب سے برا آدمی وہ ہے جو سب سے پہلے بازار جائے اور سب سے لاسٹ میں بازار سے آئے. سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو سب سے پہلے مسجد جائے اور سب سے اخیر میں مسجد سے باہر نکلے. تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اچھے لوگ کتنے سماج میں ہیں. جو سب سے اچھی جگہ ہے سناٹے کا ماحول ہے، جو سب سے اچھی جگہ ہے خاموشی، وہاں دو چار بوڑھے نظر آتے. اور جو سب سے بری جگہ ہے دل رکھنے کی جگہ نہیں، وہاں عورتوں اور مردوں کی بھیڑ ہے، ہر طرف ہنگامہ ہے، شور ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں اچھے لوگ کتنے ہیں اور برے لوگ کتنے ہیں. دنیا میں کیا تماشا ہو رہا ہے، کس طرف دنیا جا رہی ہے، اس طرف دھیان نہیں دینا ہے. نظر قرآن پہ رہے گی، نظر سرکار کی حدیث پہ رہے گی، نظر آقا علیہ السلام کے ارشادات اور حضور کی حیات طیبہ پہ رہے گی، تو بندہ اس ہنگامے میں بھی اپنا ایمان بچا لے جائے گا. اس ہنگامے میں بھی بندہ ایک تقوی اور اللہ کے ڈر کے سائے میں وہ اپنی زندگی بسر کرے گا. چونکہ ہم لوگوں کے نزدیک آج قرآن شریف کی تلاوت وہ ایک خاص طبقہ مدرسے کا ہے، اس کے حصے میں یہ کام چلا گیا. اب باقی ہمارے حصے میں آیا ہے دنیا کا چرچا. تو جہاں دنیا کا چرچا ہوگا وہاں مسجدیں آباد کیسے ہوں گی؟ وہاں تو بازار آباد ہوگا. جہاں صاحب کھانے کا مقابلہ ہوگا وہاں مدرسہ کیسے آباد ہوگا؟ وہاں تو ہوٹل آباد ہوں گے. جہاں صاحب صرف مال چاہیے تو وہاں آدمی جنت کی بات کہاں سے کرے گا؟ وہاں تو اس کو مال چاہیے، مارکیٹنگ کمپلیکس چاہیے، اس کو ہائی فائی کاروبار چاہیے. ساری دنیا پڑی ہوئی ہے کھانے پینے پہننے مکان کی تعمیر کرنے کے پیچھے. سارے لوگ اس طرف پڑے ہوئے ہیں. مدرسہ سب سے بہترین تعلیمی سنستھان ہے. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا حدیث، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. The best among you is one who learns Quran and teaches it to others. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے دوسروں کو سکھاتا ہے. سب سے بہترین، بالکل معتبر حدیث. اس حدیث پاک کے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن سے بہت کم حدیثیں مروی. انہوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضور نے فرمایا سب سے بہتر ہے وہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور آج سب سے کم لوگ ہیں دنیا میں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. چونکہ آج کل آدمی قرآن پاک سیکھنے سکھانے کو دنیا سے جوڑتا ہے کہ دنیا کتنا ملے گی، پیسے کتنے ملیں گے. جو سب سے اچھی جگہ ہے مدرسہ، جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، سب سے اچھی کتاب کی، تو سب سے اچھی جگہ وہ ہے جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے. تمام کالجز، تمام یونیورسٹیز، تمام ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں سب سے زیادہ محترم، مکرم اور سب سے زیادہ پریشس جو جگہ ہے وہ مدرسہ ہے. کیونکہ وہاں فزکس کیمسٹری پڑھائی جاتی، کالج میں میتھ پڑھائی جاتا ہے، جس کا مقصد ہے صرف دنیا حاصل کرنا. اور یہاں قرآن کریم کی تعلیم ہوتی ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا سب سے اچھا کام یہ ہے بندہ قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے. سب سے اچھی جگہ ہے وہ مدرسہ جہاں قرآن سیکھا اور سکھایا جاتا ہے.
آج اچھی جگہ پہ تالے لگے ہوئے ہیں، سال بھر ایڈمیشن مدرسے میں جاری رہتا ہے. کسی مدرسے میں آپ نہیں دیکھے ہوں گے سب ایڈمیشن فل ہو گیا، اکا دکا کوئی مدرسہ ہوگا الا ماشاء اللہ. اکثر مدرسوں میں سال بھر داخلہ جاری رہتا ہے، جبکہ داخلے کا سال ہے شوال میں داخلہ ہوا، اسی مہینے میں پڑھائی شروع ہو گئی. اب سال بھر تک پڑھائی ہوگی، لیکن یہاں چونکہ بچوں کی قلت ہے اسی لیے سال بھر داخلہ ہوتا ہے. مدرسے کی کیپیسٹی ہے 500 بچے، اب وہاں داخلہ 50 بچے کا ہوا، اب میں 450 بچے چاہیے، ورنہ 50 کمرے ہیں، اس قدر کشادہ جگہ ہے، کھانے پینے کی قلت نہیں ہے، مدرسے کا فنڈ مضبوط ہے، زکوٰۃ و خیرات کی رقم کافی کثیر مقدار میں جمع ہے، مگر بچے نہیں ہیں. اب بچے نہیں ہیں تو اب کیا ہوگا؟ سال بھر داخلہ جائے گی. وہاں جہاں فزکس کیمسٹری کی تعلیم ہوتی ہے وہاں نو ایڈمیشن، اب ایڈمیشن فل ہے. اب جہاں سب سے بہترین کتاب کی تعلیم ہوتی ہے وہاں کوئی پڑھنے والا نہیں، اور وہاں صاحب 2-3 سال سے لوگ لائن لگے ہوئے ہیں کہ میرے بچوں کا ایڈمیشن شہر کے پوسٹ اسکول میں ہو جائے. سینٹ زیویئرس میں ایڈمیشن کلوز، سینٹ میری میں ایڈمیشن کلوز، ودیا وہار میں ایڈمیشن کلوز، سینٹ ڈیوڈ میں ایڈمیشن کلوز. صاحب ہر طرف ایڈمیشن کلوز ہے، لوگ 3 سال سے لائن لگے میرے بچے کا ایڈمیشن وہاں ہو جائے. صرف جہاں دنیا کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں چند سکے کمانے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں وہاں بھیڑ لگی ہے دنیا داروں کی. تو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا قیامت کے قریب جا رہی ہے، دنیا وناش کے قریب جا رہی ہے. اسی لیے جو اصل مقصد حیات ہے، ساری کائنات، یہ سارا سنسار اللہ نے کیوں پیدا کیا، کوئی اس پر دھیان نہیں دیتا ہے. اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے دنیا کو تاکہ بندہ کھائے پیے، گھر مکان کا مقابلہ کرے اور ساری چیزیں چھوڑ کر کے مر کے قبر میں سڑنے کے لیے چلا جائے. اسی کے لیے یہ زندگی تھی، بہمولیہ جیون. فضول بات کرتے ہیں، فضول جگہوں پہ بھیڑ لگاتے ہیں، فضولیات کے ماہر ہو گئے، لوگ ایکسپرٹ ہو گئے، فضولیات کے ایکسپرٹ ہو گئے. جو مقصد حیات ہی نہیں ہے اس کے ایکسپرٹ ہو گئے. مکان اسی لیے تھا تاکہ میں اس میں سر چھپا سکوں، اور سر اس لیے چھپاؤں تاکہ میں زندہ رہ سکوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں پیدا کرنے والے خالق کی عبادت کر سکوں. کپڑا اسی لیے ہے تاکہ میں سطر ڈھانپ سکوں، اور سطر اس لیے ڈھانپوں تاکہ میں زندہ رہوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں رب کی عبادت کروں. کھانا اس لیے ہے تاکہ میں کھا کے زندہ رہ سکوں، اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں رب کریم کی عبادت کروں. تو مقصد حیات ہے خدا کی عبادت کرنا، کیونکہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں. یہ بغیر کھمبے کے کھڑا ہے یہ آسمان. کبھی آسمان کو دیکھے تو خدا کا جلال نظر آ جائے، کبھی زمین کو دیکھے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے، پیدا کرنے والے کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے. لیکن زمین گناہوں سے لوگ بھرتے چلے جا رہے ہیں. کوئی زمین کی ساخت اور اسٹرکچر پہ غور نہیں کرتا ہے. یہ زمین ہے کیا؟ سمندر کے اوپر زمین ٹکی کیسے ہے؟ یہ پہاڑ کیا ہے؟ یہ پہاڑ پیلر بن کے زمین کو کیسے روکے ہوا ہے؟ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنے والا. یہ ہمارے کھانے کے لیے اللہ نے رنگ برنگی چیزیں پیدا کی ہیں. اللہ نے ایک طرف گیہوں، ایک طرف چاول، ایک طرف فروٹس، ایک طرف ویجیٹیبلز، ایک طرف ڈرائی فروٹس. یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں. اللہ کھانے سے پاک ہے. اللہ کے کھربوں فرشتے اتنے ہیں کہ آسمان چرمرا رہا. 1 انچ جگہ نہیں ہے آسمان میں جہاں کہ بندہ کوئی کھڑا رہ سکے. سارا آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے. وہ فرشتے کا کام کیا ہے؟ رب کی عبادت کرنا. فرشتے نوری مخلوق ہیں، وہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ شادی بیاہ کرتے ہیں، صرف اللہ کی عبادت. ایک ٹیم ہے جو حالت سجدہ میں کروڑوں سال سے ہے. فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو حالت قیام میں کروڑوں سال سے ہے. فرشتے کا کام ہی صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے. وہ کر رہے، وہ فرشتے ہیں. آسمان میں اتنے فرشتے ہیں. تو اب یہ آسمان بغیر کھمبے کے کھڑا ہے، کیوں کھڑا ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ
نے ہمارے لیے اس زمین پہ جو آکسیجن کے لیے درختوں کا بھنڈار بنایا ہے، کیوں بنایا ہے؟ ہمارے زندہ رہنے کے لیے اللہ نے صرف ایک گیہوں ہی بنا دیا ہوتا تو کافی تھا، لیکن بندہ کو صرف گیہوں نہیں بلکہ کو بدل بدل کے کھانا چاہیے، اس لیے اللہ نے گیہوں دیا، اس کا بدل ایک چاول دیا۔ اب گیہوں کے ہزاروں آئٹم، چاول کے ہزاروں آئٹم، اب اللہ نے ہمیں سیزنل فروٹس آم دیا، اللہ نے ہمیں سیزنل ویجیٹیبلز، یہ آلو ہے، پوٹیٹوز ہے، یہ بیگن ہے، ساری چیزیں ہیں، اور ایک مستقل سبزی ہے، ہری سبزی، پیلی سبزی، زمین کے نیچے سے اگنے والی سبزیاں، زمین کے اوپر کی سبزیاں، یہ ساری چیزیں صرف ہمارے لیے ہیں۔ فروٹس میں جس کو بھی آپ ٹچ کریں لاجواب ہے۔ سیب، ایک سیب ڈیلی لیں، ڈاکٹر کے پاس جانے سے بچ جائیں۔ ایک انار 100 بیمار، سب کو معلوم ہے یہ انار اس قدر زبردست چیز ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ انار، اگر ایک انار پورا کھا لے تو ضرور اس میں ایک دانے کا کنیکشن جنت سے جڑا ہوا ہے، یعنی وہ جنتی پھل ہے یہ انار۔ بلڈ کی کمی ہو تو آپ انار کھا لیں، بلڈ کی آپ ڈائجسٹو سسٹم ڈیمیج ہو تو آپ سنترا کھا لیں، صاحب شوگر کی بیماری ہو، لیور ڈیمیج ہو رہا ہو تو آپ جامن اور امرود کھا لیں۔ یہ ساری چیزیں لاجواب ہیں، زبردست۔ اگر کیلشیم کی کمی ہو تو آپ کیلے کا استعمال کریں، اور گرمی کے زمانے میں جب پسینہ بہتا ہو اور آدمی کی کیلوریز گھٹ جاتی ہو، آدمی کی طاقت ہے، اس وقت ایک آم کا ایک گلاس جوس پی لیں آپ۔ یہ آم زبردست گرمی کے دنوں کا تحفہ ہے، اور یہ صاحب اس جاڑے کے دنوں کا زبردست تحفہ یہ سیب ہے، یہ سنترا ہے۔ موسم کے اعتبار سے پھل، جگہ کے اعتبار سے پھل، بنگال میں آم ہے، کشمیر میں اس طرح کے سیب کے باغات ہیں، وہاں کے لیے سیب، مالدہ اور بنگال کے لیے آم، اڑیسہ اور تمل ناڈو کے لیے صاحب وہاں نیم اور کیلا کے درخت ہیں، اور مہاراشٹر گجرات کی طرف کپاس کے پیڑ اور گنے کی کھیتیاں ہو رہی ہیں۔ الگ الگ جگہوں کی الگ الگ فصلیں۔ نارتھ ایسٹ میں کا پانی کمزور ہے، آئرن سے بھرا ہوا پانی ہے، تو وہاں کی زمین سے زبردست نعمت اللہ کی چائے کی صورت میں نکلتی ہے، کیونکہ جہاں آئرن ہو وہاں چائے پینا مفید ہے تاکہ اس آئرن کے اثر کو کاٹ دیا جائے۔ اور جہاں سمندر کے کنارے، جہاں کا ماحول ہمیشہ گرم رہتا ہے، سردیاں کم پڑتی ہیں، اس گرم ماحول میں جہاں کا پانی کھارا ہے سمندر کا، بہت دور تک زمین کے نیچے کا پانی کھارا ہوتا ہے، ان حالات میں نیم کا پیڑ، نیم کا استعمال، لیمو کا استعمال، کیلے کا استعمال ضروری ہے۔ ان خطوں میں آپ جا کے دیکھیں نیم کی کھیتی، املی کی کھیتی، اس طریقے سے اللہ نے ہمارے زندہ رہنے کی ساری نعمتیں بنائی۔ ایک ایک نعمت پہ کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں، سیب، انار، سنترا، کیلا، بیر، جامن، سب پر الگ الگ کتابیں لکھی ہوئی، کتابوں کا بھنڈار ہے، پڑھیں اور اپنے سینے کو روشن کریں۔ اور صاحب ایک تو یہ ساری باتیں ہوگی، ویجیٹیبلز کو دیکھیں آپ، ویجیٹیبلز کے علاوہ دیکھیں آپ لہسن، ادرک۔ لہسن کینسر کا علاج ہے، ادرک کینسر کا علاج ہے۔ لہسن، ادرک، پیاز قوت مردانگی کا زبردست ذریعہ ہے۔ دن میں پیاز کھائے آدمی زبردست قوت باہ میں اضافہ ہو جائے، رات میں کھائے تو پھر وہ اس کے مضر اثرات ہو جائے۔ لہسن آدمی ایک دانہ ڈیلی کھائے اور کینسر اس سے دور ہوتا رہے گا۔ ادرک زبردست چیز ہے، لہسن، ادرک، ہلدی، یہ ہلدی کینسر کا علاج ہے۔ بڑے بڑے حکیم اس کا استعمال کرتے ہیں، اور جتنے بڑے بڑے حکیم ہیں صاحب، رام دیو ہوں یا حکیم سلمان ہوں، اس زمانے کے پہلے کے پرانے حکیم، سارے لوگ ہلدی، لہسن، پیاز، ادرک، ان ساری چیزوں سے دوائیاں تیار کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں لاجواب ہیں۔ یہ ساری چیزیں کون فرشتہ کھاتا ہے؟ نہیں، میرا بندہ کھائے گا۔ لہسن میرا بندہ کھائے گا، ادرک میرا بندہ کھائے گا، پیاز میرا بندہ کھائے گا، آم میرا بندہ کھائے گا، سیب میرا بندہ کھائے گا، انار میرا بندہ کھائے گا۔ آدمی کی طبیعت گھبرا جاتی ہے ایک چیزیں کھانے سے، اس لیے بدل بدل کر نعمتیں اللہ دیتا ہے۔ کبھی سیب کھاؤ، کبھی انار کھاؤ، کبھی سنترا کھاؤ، کبھی آم کھاؤ، کبھی جامن کھاؤ۔ سبزیوں میں آلو کھاتے کھاتے دل گھبرا جاتا ہے، اس لیے آلو کھاؤ، گوبھی کھاؤ، ٹماٹر کھاؤ، مولی کھاؤ، بھنڈی کھاؤ، پرول کھاؤ، یہ مٹر کھاؤ، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں۔
دال کے 125 قسمیں صرف دال کی ہے. ہمارے نزدیک تو مسور ہے, ارہر ہے, یہی ساری چیزیں ہیں, مگر جو لوگ پڑھتے ہیں بایولوجی ان سے پوچھے کہ صاحب ویگیانکوں کے نزدیک اس دال کی کتنی قسمیں ہیں. وہ تو عام لوگ نہیں جانتے. اعلیٰ حضرت کو, اعلیٰ حضرت جہاں مجدد تھے, جہاں شیخ الاسلام تھے, وہیں ایک زبردست سائنٹسٹ بھی تھے اعلیٰ حضرت, جنہوں نے پانی پہ ریسرچ کی تو پانی کی سینکڑوں قسموں کو دریافت کر لیا. جنہوں نے گھوڑوں کے پر ریسرچ کیا تو گھوڑوں کی ہزاروں نسلوں کے بارے میں دریافت کر لیا. جنہوں نے صاحب کسی جنگل کو اٹھایا تو اس جنگل کے درختوں کے ہزاروں پرکار کو ٹچ کیا. اس طریقے سے علم میں جہاں بڑھتا جاتا ہے وہاں اللہ کی معرفت زبردست ڈھنگ سے اس کے سینے میں آتی چلی جاتی ہے. وہ جو سب سے بڑا عالم ہوگا, وہ سب سے بڑا عارف ہوگا, وہ سب سے بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. یہ علم والے جانتے ہیں کہ دال کی کتنی قسمیں ہیں, علم والے جانتے ہیں کہ چاول کی کتنی قسمیں ہیں. ایک چاول باسمتی چاول ہی کافی تھا, لیکن صاحب دکان میں جائیں درجنوں قسمیں ہیں چاول کی. ایک آم کافی تھا, مالدہ کا آم کافی تھا, لیکن آپ جا کے دیکھیں ایک درجن آم کی, الفانسو ہے, کہیں الفانسو ہے, کہیں بمبئی ہے, کہیں لنگڑا ہے, کہیں کچھ ہے, کہیں کچھ ہے. سب کے پیئرس ہیں, سب کے جوڑے جوڑے, سب کی الگ الگ قسمیں. یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں؟ نہ اللہ کے فرشتے کھاتے ہیں, نہ اللہ کھاتا ہے, اللہ کھانے سے پاک ہے. یہ ساری چیزیں اسی حضرت انسان کے لیے ہیں, تاکہ ساری نعمت تمہارے لیے, بھنڈی تمہارے لیے, پلول تمہارے لیے, اور پھر سبزی ہی کھاؤ گے تو تمہارے جسم کو ترقی نہیں ملے گی. تیرے جسم کو چاہیے مچھلی, اسی سمندر کی مچھلیاں تمہارے لیے ہیں. بندہ غور کرے اس پوائنٹ پہ, کیونکہ یہاں کھانے کا مقابلہ, کپڑے کا مقابلہ, مکان کا مقابلہ, کبھی تنہائی میں سوچنے کا موقع کہاں ملتا ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں, میرے پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے, اللہ نے ہم اس ساری کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے. مقابلہ ہے کھانے پینے کا, بس ایک چھوٹی سی چیزوں کا مقابلہ ہے. اب ذرا غور سے اسی کھانے کو دیکھ لیں آپ کہ سب اتنا زبردست انتظام کیسا ہے. ایک ویگیانک یورپ کا کہتا ہے کہ اس دنیا کا جو پیدا کرنے والا ہے وہ سب سے بڑا ریاضی داں ہے, یعنی ہر کام میں میتھمیٹیکل پوائنٹس نظر آتے ہیں. جیسے ایک پیج میں ایک میتھ بنا, ذرا سا کہیں بھی فالس ہوا سارا میتھ غلط ہو جاتا ہے. اور ہر جگہوں پہ ایک 1 سے لے کے 10 تک جو صاحب انک ہے وہ سب ہر جگہوں پہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. کہیں بھی ذرا سا بھی بگاڑ پیدا ہوا تو سارا میتھ گڑبڑ ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں جب میں دنیا کو دیکھتا ہوں, آسمان کا سسٹم, زمین کا سسٹم, فروٹس کا سسٹم, سورج اور چاند کے اگنے کا سسٹم, رات اور دن کے تبدیل ہونے کا سسٹم, وہ کہتا ہے سارا نظام بتاتا ہے ایک زبردست ریاضی کے جاننے والے نے اس کائنات کی تخلیق کی ہے. انہوں نے اپنے حساب سے کہا وہ زبردست سسٹم. قرآن کیا کہتا ہے, سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوى. اللہ کہتا ہے پاکی بیان کرو رب اعلیٰ کی, جس نے چیزوں کو پیدا کیا اور سبوں کو ایک اندازے پہ رکھا ہے. اسی کو یورپ کا ویگیانک میتھمیٹیکل سسٹم کہتا ہے. جیسے میتھ ایک سسٹم سے بنتا ہے, اسی طرح دنیا کی ساری چیزیں ایک اندازے سے ہیں, ایک سسٹم سے ہیں. اور اس کا بیان قرآن شریف میں آیا ہے, والذی قدر فہدى, جس نے ہر چیزوں کو پیدا کر کے ایک اندازے پہ رکھا ہے. آسمان اور زمین کی جتنا ڈسٹینس ہے, اور پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا جتنا ڈسٹینس ہے, زمین کی جو 7 تہیں ہیں, ہر تہوں کا جو ڈسٹینس ہے, بیچ میں جو اسپیس ہے, ان سبوں کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا آپس بیکار نہیں, ایک زبردست سسٹم ہے دنیا میں. یہاں تک کہ جنگلوں کے پرکار, یہاں تک کہ سمندروں 7 سمندر ہے, 7 آسمان ہے, 7 زمین ہے. یہ سارا سسٹم کیا بتاتا ہے؟ یہ 7 کا عدد, کہیں 4 کا عدد, کہیں 70 کا عدد, یہ سب کیا بتاتا ہے؟ قرآن شریف میں جتنی جگہوں پہ جہنم کا چرچا ہوا, اتنی جگہوں پہ جنت کا چرچا ہوا ہے. اگر قرآن شریف میں ایک سے جگہ جنت کا ذکر ہوا ہے تو سمجھ لیں کہ ایک سے جگہ جہنم کا ذکر ہوا ہے. قرآن شریف میں ایک سے جگہ اگر صاحب کیا ہے کہ عذاب کا ذکر ہوا ہے تو ایک سے جگہوں پہ رحمت کا ذکر ہوا. وہ کہتے ہیں کہ میتھمیٹیکل سسٹم ہے دنیا میں. تو کس کو کیا ایسے ہی اتفاق سے دنیا بن گئی ہے؟
इत्तेफाक बाई चांस दुनिया बन गई, इत्तेफाक से एक्सीडेंटल चीजें हैं ये नहीं, ये सारा सिस्टम बताता है कि कायनात का कोई बनाने वाला है, कोई खालिक है। जब बनाने वाला है तो हमें क्यों बनाया है? हमारे जीने के लिए रात बनाया है उसने, ताकि रात में 8 घंटे में आराम करूं, और हमारे जीने के लिए दिन बनाया है ताकि मैं दिन में सूरज की रोशनी में काम करूं। ये चांद काफी था, ये सितारे क्यों है? ये सितारे काफी हैं, सैयारे क्या है? या दिन का सूरज क्या है? सितारों की गर्दिश का जो महल है और गर्दिश का जो रास्ता है ये क्या है? चाहे दुनिया में आंधी आए या तूफान, सूरज अपने वक्त पे निकलता है, अपने वक्त पे डूबता है। यह चांद है, एक दिन तमाम होता है चांद 14वीं शब में, बाकी जिस दिन वह डूबता है बिल्कुल सूखी हुई टहनी की मानिंद बारीक होता है, और जिस दिन वह निकलता है उसी खजूर की सूखी हुई टहनी की मानिंद वह बारीक रहता है। जवान सिर्फ एक दिन होता है। उस चांद का सफर 1 तारीख से शुरू होकर 30 तारीख तक चलता है, और एक दिन जवान होता है 14 तारीख तक। यह बढ़ता रहा, 14 के बाद घटता रहा, यहां तक कि वह अपनी पहली मंजिल पे पहुंच गया। कौन है जो चांद पे गौर करेगा? कौन है जो सूरज के सिस्टम पे गौर करेगा? कौन है जो रात और दिन की तब्दीली पे गौर करेगा? अल्लाह ने क्या कहा? इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। इस आयत करीमा में अल्लाह फरमाता है, undoubtedly, doubtless, in the creation of the heavens and the earth, जमीन आसमान की पैदाइश में, in the changing of the night and the day, रात और दिन के बदल बदल के आने में, अक्लमंदों की आंख खुलने की बात है, बेवकूफों की नहीं, अहमकों की नहीं। वह लोग जो दूसरों का मुंह देखें वो अहमक है, वह लोग जो सिर्फ बाजार की रौनक देखें वो अहमक है, वह लोग जो सिर्फ कपड़े का मुकाबला करें वो अहमक है, वह लोग जो खाना खाएं पाखाना करें उसके अलावा अपना कोई मकसद हयात ही ना समझे वो अहमक है। ये दुनिया अहमकों से भरी हुई है। अक्लमंद गौर करें, अल्लाह कहता है अक्लमंद है वो जो जमीन आसमान की पैदाइश पे ध्यान लगाते हैं, अक्लमंद है वो जो रात और दिन की तब्दीली पे ध्यान लगाते हैं, अक्लमंद है वो जब वो गौर करते हैं आसमान जमीन पे तो अपनी पैदाइश नजर आती है कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं। सर से लेके पांव तक ये करोड़ों सिस्टम जो अंदर में है, ब्रेन का सिस्टम, हार्ट का सिस्टम, लंग्स का सिस्टम, ये सब बोन का सिस्टम या ब्लड का सिस्टम, जरा सा ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए तो 50 करोड़ रुपए खर्च करके बंदा उस ब्लड को बदन में डालता है, फिर भी नहीं जिंदा रहता है, मर जाता है। जरा सा ब्रेन की एक रग दब जाए, 50 करोड़ खर्च करने के बाद बंदा नॉर्मल पोजीशन में नहीं आता है, वो हमेशा जिंदगी भर पागल ही रहता है। ये ब्रेन में हजारों लाखों रगों का सिस्टम, ये ब्रेन का सिस्टम अलग, आईज का सिस्टम अलग, ये ईयर्स का सिस्टम अलग, ये नोज का सिस्टम अलग, ये जबान का सिस्टम अलग, ये दांत का सिस्टम अलग। क्या समझते हैं एक दांत अगर रियल में खत्म हो जाए तो 50 लाख खर्च करने के बाद ओरिजिनल दांत नहीं मिलता, वो मसनूई आर्टिफिशियल दांत मिलते हैं। अगर आंख की बीनाई अंदर से सूख जाए तो 50 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद बीनाई लौट के नहीं आएगी। पर्दा पड़ गया, पर्दे का ऑपरेशन हो गया, छाला पड़ गया, छाले का ऑपरेशन हो गया, अंदर की रगें जिंदा हैं तो बस छाला हटा दो, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दो, साहब ऑपरेट कर दो, फिर बीनाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी। लेकिन अंदर की रगें अगर सूख जाए कोई ऑपरेशन कामयाब ना होगा। शंकर नेत्रालय जवाब नहीं उसके पास, अमेरिका का साहब न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, इसका इलाज उसके पास नहीं है, क्योंकि अंदर की रगें ही जब सूख जाएं फिर तो कोई ऑपरेशन काम नहीं करेगा। ये आंख का सिस्टम, जबान का सिस्टम, ये खाना खाने का सिस्टम, खाना के पचाने का सिस्टम, ये साहब एक तरफ पेशाब निकलने का सिस्टम, एक तरफ पाखाना निकलने का सिस्टम, एक तरफ ब्लड बनने का सिस्टम, और औरतों में एक तरफ दूध बनने का सिस्टम, जानवरों में एक तरफ वही एक घास जानवर खाता है, उस घास के खाने के बाद जब वह पेट में जाता है और मशीन चलती है अंदर की, और जब वह घास पचती है तो फिर उसी में से कहीं एक तरफ गोबर निकलता है और एक तरफ से पेशाब निकलता है, एक तरफ से ब्लड बनता है, और उसी गोबर, उसी ब्लड, उसी पेशाब के बीच से एक सफेद साफ और शफाफ किस्म का दूध निकलता है जो हेल्दी सेहत बख्श दूध है। वैज्ञानिक जब उस पर
پر غور کرتے ہیں، کیونکہ ہم کو تو کھانے پینے سے فرصت ہی نہیں ہے کہ عالموں کے پاس آ کے بیٹھیں، اپنی پیدائش کے بارے میں دریافت کریں، کائنات اور یونیورس کی سچائی کے بارے میں بات کریں۔ جو آدمی اس کام میں لگا رہے گا وہ جھگڑے سے بچا رہے گا، جو اس کام میں لگا رہے گا اس کا دماغ فالتو چیزوں میں لگنے سے بچ جائے گا۔ گھر میں لڑائی ہے عورتوں کی، کیوں؟ مقصد حیات پہ نظر رہی ہے۔ سماج میں لڑائی ہے پڑوسی کی، کیوں؟ مقصد حیات پہ نظر نہیں ہے۔ یہاں لڑائی جھگڑے ہیں بازار میں، کیوں؟ وہ ایک فالتو چیز، زمین، مکان، کپڑے، دکان، ایک بالشت زمین کے لیے کیس مقدمہ چل رہا ہے، فالتو باتوں میں۔ یہ منہ پھلا کے بیٹھا ہے، وہ منہ پھلا کے بیٹھا ہے۔ اب لوگ اخبار پڑھ رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے، ظاہر سی بات ہے جنگ تو ہوگی۔ جو اصل چیز ہے اس کو نہیں پڑھتے۔ ایک علاج ہے تمام اختلافات سے بچنے کا کہ بندہ اخبار، ناول، افسانہ، فکشن وہ چھوڑ دے، صرف قرآن پاک کی طرف رجوع کرے۔ جب فوکس قرآن کی طرف دے گا تو چھوٹے چھوٹے مسئلے کا حل ایسے ہی نکل جائے گا، تمام اختلافات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور بندہ کو آج فضول ٹائم ہے لڑائی جھگڑا کرنے کا، موبائل سوشل میڈیا میں صاحب ٹائم برباد کرنے کا، چونکہ قرآن کی تلاوت کا مزہ نہیں چکا ہے، قرآن پاک پہ ریسرچ کرنے کا لطف نہیں ملا ہے، اسی لیے وہ سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے۔ کوئی ایک بات کہا، اب کوئی کامنٹ کر رہا ہے، کوئی دوسرا کامنٹ کر رہا ہے، کوئی تیسرا کامنٹ کر رہا ہے، ایک کامنٹ کا ایک طوفان لگا ہوا ہر طرف، چونکہ اصل مقصد سے دماغ ہٹا ہوا ہے، نتیجے میں فضولیات کے لوگ ماہر ہو گئے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ زمین آسمان کی پیدائش پہ غور کرتا ہے عقل مند، جس کے پاس عقل سلیم ہے۔ رات اور دن کی تبدیلی پہ ریسرچ کرتا ہے عقل مند، جس کے پاس عقل سلیم ہے۔ اب عقل سلیم کس کو ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مند ہے وہ جو کھڑے ہو کے اللہ کو یاد کرتا ہے، جو جھک کے اللہ کو یاد کرتا ہے، جو لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ and they consider in the creation of the heavens and the earth۔ عقل مند غور و فکر کرتے ہیں، زمین کیسے بنی، آسمان کیسے بنا۔ زمین آسمان کے بنانے والے پہ غور نہیں کرتا ہے کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کیا کھاتا ہے، اللہ کیسے رہتا ہے۔ نہیں، اللہ نے جو کائنات بنائی ہے اس کائنات پہ بندہ غور کرے، خدا کی ذات میں غور نہ کرے بلکہ خدا کی تخلیق میں غور کرے۔ خدا نے جو دنیا کو بنایا ہے اس بناوٹ پہ غور کرے، اس کے اندر سے آواز آئے گی جب یہ شے لاجواب ہے، جب یہ کریشن لاجواب ہے، جب یہ تخلیق کا کوئی جواب نہیں تو خالق کیسا ہوگا؟ خالق کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ وہ لوگ حدیث وہ لوگ زمین آسمان پہ غور کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ کنٹمپلیٹ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، شوध کرتے ہیں، چنتن کرتے ہیں، دماغ جلاتے ہیں، اس کے بعد نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، الہی تو نے کائنات کو بیکار نہیں بنایا، یہ دنیا یوں ہی نہیں فضول نہیں بنی ہے، کیونکہ وہ ریسرچ کیا کہ سارا سسٹم لاجواب ہے۔ تو اب بندہ یہ کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، تو نے کائنات کو بیکار نہیں بنایا ہے۔ اس کے بعد کہ سبحانک فقنا عذاب النار، تو بندہ اپنی پیشانی زمین پہ ٹیک دیتا ہے، الہی تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، الہی تو میرا معبود ہے، میں عبد ہوں، تو مسجود ہے، میں ساجد ہوں، الہی تو ہی سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں ہوں۔ یہ بندہ اپنا سر جھکا دیتا ہے زمین پہ، کہتا ہے الہی تو ہی سب سے بڑا ہے، میں بندہ ہوں، کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، تو عزیز ہے، تو قہار ہے، تو غالب ہے۔ اس کے بعد بندہ کیا کہتا ہے؟ الہی میں تیری چاہے جتنی عبادت کروں، اتنے تیرے احسانات ہیں، اتنی تیری نعمتیں ہیں کہ ایک نعمت کا شکر مجھ سے ادا نہ ہو پائے گا۔ تو جب ادا ہی نہیں ہو پائے گا، برین کا شکر، آنکھ کا شکر، زبان کا شکر، بے شمار لوگ کروڑوں گونگے ہیں، اللہ نے مجھ کو زبان دی، اس نعمت کا شکر ادا ہو پائے گا۔ کروڑوں لوگ اندھے ہیں اور ہم کو اللہ نے آنکھ دی، اس نعمت کا شکر ادا ہو پائے گا۔ کروڑوں لوگ پاگل ہیں، اللہ نے ہمیں برین عطا کیا، اس نعمت کا شکر ادا ہوگا۔ کروڑوں لوگ لولے لنگڑے اپاہج گونگے ہیں، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا، اللہ نے چلنے کے پاؤں دیا، اس نعمت کا شکر ادا ہوگا۔ کروڑوں لوگ ہیں مالدار، اربوں میں کھیلنے والا، گیہوں کی روٹی پچا نہیں سکتے اور میں 10 روٹی کھا
खाता हूं, 10 मिनट के बाद फिर भूख लग जाती है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई जवाब है? बंदा गौर करे, यहां तक घुटने का दर्द अभी करोड़ों को परेशान कर रहा है। वह इंडियन टॉयलेट में बैठ नहीं सकता है। यह है इंडियन और वेस्टर्न खोजते हैं, और मैं एयरपोर्ट पे इंडियन तलाश करता हूं कि इंडियन कहां है, और मैं दिखा दिखा के बोलता हूं कि इंडियन टॉयलेट कहां है। तो आई एम इंडियन, आई लाइक इंडियन टॉयलेट। मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तानी टॉयलेट पसंद करता हूं, क्योंकि अब हिंदुस्तानी इंडियन टॉयलेट में बंदा बैठ नहीं सकता है, वो उसका घुटना फट जाएगा, उसका टखना फट जाएगा, इसीलिए वो कुर्सी वाला वो साथ कमोड खोजता है। ये जो आसानी से हमें जब दर्द नहीं था, आसानी से उठते थे, बैठते थे, सीढ़ी पे दौड़ के चलते थे, नीचे आते थे, और जैसे चाहा इसको मोड़ लिया, झुका लिया, जिधर चाह कर लिया। अब दर्द होने के बाद अब झुका नहीं सकते, उसको सीधा ही रहने देना। हालत और साफ सजदा करते हुए कुछ लोग पांव को किबला की तरफ रखते हैं, चूंकि पांव को मोड़ेगा तो पांव टूट फट जाएगा उसका। ये बताएं कि कितनी बड़ी नेमत है इसका ग्रीस। या ग्रीस अगर सूख जाए तो बंदा लाखों रुपए खर्च करके ऑपरेशन करवाए, फिर भी ठीक नहीं हो पाएगा। या टखने का ग्रीस, चाहे जिस तरफ चाहे एड़ी को मोड़ लें, या घुटने का ग्रीस, चाहे जिस तरफ चाहे जैसे चाहे पांव को मोड़ लें, अगर उसमें थोड़ा सा फंक्शनल डिसऑर्डर हो जाए, फिर उसके बाद पता चलता कि कितनी बड़ी नेमत है। ये सारी नेमत हमारे लिए। या 5 वक्त का सजदा इस नेमत का शुक्र हो सकता है? नहीं। क्या कहता है बंदा, क्या बोलेगा? अल्लाह कहता है, जब बंदा इन सारी बातों पे गौर करता है तब कहता है, सुबहानका फकिना अज़ाबन्नार। इलाही, तेरी तस्बीह में बयान करता हो, तेरी हम्द बयान करता हो। ए अल्लाह, तू सारे अय्यबो नकाइस से पाक है मालिक। इतने एहसानात है मेरे ऊपर में, मैं आग पे भी सजदा करूं तो तेरी नेमत का शुक्र मुझसे अदा नहीं हो पाएगा। फकिना अज़ाबन्नार, अपने फजल से मुझको जहन्नम की आग से बचा दे, अपने फजल से मुझे जहन्नम की आग से बचा दे। सुबहानका फकिना अज़ाबन्नार, सुबहानका फकिना अज़ाबन्नार। ये कौन बोलेगा? ये वही बोलेगा जो इन नेमतों पे नजर रखेगा, इन नेमतों की खूबियों पे नजर रखेगा, इन नेमतों के शुक्राने के लिए 5 वक्त मस्जिद दौड़ के जाएगा। तो नमाज को बोझ नहीं समझेगा वो, बल्कि 5 वक्त की नमाज को अपने लिए अजीम नेमत समझेगा, उसको बोझ नहीं समझेगा जब इन सारी बातों पे गौर करेगा। तो अब पता ये चला, हमारे जिस्म को मछली चाहिए, इसको गोश्त भी चाहिए। अब ये गोश्त चाहिए तो अल्लाह ने कहा, ये परिंदा तेरे लिए, ये बकरा तेरे लिए, तुम खाओ। ये समंदर की मछलियां तेरे लिए, माछ भात तुम खाओ। तुमको माछ भात चाहिए, खाओ। तुमको बकरे का गोश्त चाहिए, खाओ। तुमको मुर्ग का गोश्त चाहिए, तुम्हारे लिए है गोश्त। ये जानवर है, वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना। कुरान शरीफ में अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने नेमतों का जिक्र करते हुए कहा कि तुमको सवारी के जानवर चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। समंदर में वो कश्तियां हैं, और खुश्की में दौड़ने के लिए घोड़े हैं। वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा वज़ीना। जरा गौर करें कि कुरान शरीफ में हमारी हिदायत के लिए क्या क्या नुस्खे मौजूद हैं, अल्लाह ने क्या कहा है। वो तो हम लोग जानते हैं कि मदरसे में मां मर गई तो बच्चा को बुला लो कुरान खानी करने के लिए, इतना ही हम लोग जानते हैं। इसके आगे नहीं जानते कि मदरसे में कौन कौन सा इल्म पढ़ाया जाता है। हम लोग इसीलिए मदरसे को इग्नोर किए हुए हैं। हम लोग नहीं जानते कि होता यहाँ क्या है। जो लोग जानते हैं वह लोग जानते हैं कि मदरसे में होता क्या है। सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी बदायूं गए हैं, फजर का टाइम है। आप अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूं ने आपको नमाज फजर पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाया। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने नमाज पढ़ाई। फजर में लंबी क़िराअत होनी चाहिए, बिल्कुल उसलिए आपने मसनून तरीके पे लंबी क़िराअत की। जब सलाम फेरा सारे नमाजियों को लगा कि सूरज निकल गया है, सारे लोगों ने पूरब की तरफ देखना शुरू किया। आला हजरत समझ गए कि मुक्तदी को इस्तराब और बेचैनी है कि कहीं सूरज निकल तो नहीं गया है। मगर उस मुसल्ले पे बैठकर इमामत करने वाले मेरे शेख क्या कहते हैं, आप लोग घबराएं नहीं, अभी सूरज के निकलने में 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। ये कौन बोल सकता है? 3 मिनट, ये तो समझ में आता है। 48 सेकंड आला हजरत सूरज को देखकर अपनी घड़ी की सुई मिला लेते थे, और
دوسرے کی گھڑی سے ٹائم ملاتے تو 1 سیکنڈ کا فرق نہ ہوتا تھا. یا کون سا علم تھا؟ یا علم فلکیات یا علم نجوم، جس کو انگریزی میں ایسٹرولوجی اور ایسٹرونومی کہتے ہیں. یہ سارا علم مدرسے کی چٹائی سے دنیا کو ملا ہے. یہ مدرسہ ہے جو نالج اور وزڈم کا ایک سب سے بڑا ریسورس ہے. اسی مدرسے نے دنیا کو بتایا. چونکہ ہم کو کھانے پینے مکان کا مقابلہ کرنے گرینائٹ اور ماربل سے فرصت کہاں ہے کہ ہم مدرسے میں آ کے دیکھیں مدرسے میں ہوتا کیا ہے. اس لیے ہمارے لوگ مولوی کا مذاق، مدرسے کا مذاق، ملا جی کا مذاق، لوگ ملا جی کہتے ہیں. اور آج ہم کو کوئی ملا کہتے تو غصہ آتا ہے. جبکہ ملا احمد جیون جو بادشاہ ہندوستان اورنگزیب کے استاذ تھے، جس اورنگزیب نے اپنے استاذ کی جوتی سیدھی کی تھی جامع مسجد سے باہر نکلتے ہوئے، تو سارا ہندوستان تمنا کرتا تھا کہ کاش میرا بیٹا بھی عالم ہوتا. جو سمان ملا جیون کو ملا ہے وہ سمان میرے بیٹے کو مل گیا ہوتا. جب عالموں کو عزت دی جاتی ہے تب عالم بنانے کا شوق پیدا ہوتا ہے. اور جب عالموں کی جیسی کی تیسی کی جاتی ہے اس کو محتاج بنا کے رکھا جاتا ہے. غنڈوں، لچوں، لفنگوں، چوروں، ڈکیتوں، ہتھیاروں سے دوستی ہے اور ان سے نفرت ہے. ڈکیت کو سلام کرنا ہے مگر یہ مولوی صاحب کو سلام نہیں کرنا ہے. ڈکیت کے سلام کا جواب دینا ہے مگر مولوی صاحب سے نفرت کرنی. کچھ مانگ نہ لے، کچھ سوال نہ کر دے، فطرہ نہ مانگ لے، زکات نہ مانگ لے، خیرات نہ مانگ لے، جلسے کا چندہ نہ مانگ لے. اس لیے ہم لوگوں نے اپنی چھوی بنا دی ہے مانگنے والے کی. اب چھوی جب بنا دی ہے تو سامنے والا بندہ ہمارا چہرہ دیکھ کے بھاگتا رہتا ہے. ہمارا کام ہے فطرہ لاؤ، زکات لاؤ، قربانی لاؤ، عشر لاؤ، نصف عشر لاؤ، چندہ لاؤ. سب چندہ ہی مانگنے کے لیے ہم پیدا ہوئے تو لوگوں کو ہم سے ڈر لگنے لگا ہے. ہمیں ڈر لگنے لگا. یہ سارا کام تھا کمیٹی کے لوگوں کا. ایک صدر بنتا، سیکریٹری بنتا، وہ عشر کلیکشن کرتا، وہ زکات کلیکشن کرتا، وہ قربانی کی کھال جمع کرتا. باقی جو عالم ہے اس کو کہا جاتا مسند پر آپ بیٹھو اور بچوں کو قرآن پڑھاؤ، مسند پہ بیٹھو بچوں کو حدیث پڑھاؤ، مسند پہ بیٹھو اسلام سکھاؤ. ان کو معنی، بدیع، منطق، فلسفہ، نحو، صرف، جو سارے علوم ہیں سب ان کو سکھاؤ. تمہارا کام ہے علم بانٹنا، میرا کام ہے تیرا مینیج کرنا. میں مینیجر ہوں، میں مینیج کروں گا کہ مکان کیسے بنے گا، بچے کھانا کیسے کھائیں گے، پڑھانے والے کی تنخواہ کہاں سے ہوگی. ہم مینیجر ہیں، مینیج ہم کریں گے. اور آپ ٹیچر ہیں، آپ کو ٹیچنگ کرنا ہے، آپ کو پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے. یہ سارا کام جب تک تھا تب بادشاہ عالم کے پاس آتے تھے، ان کی درسگاہ میں بیٹھتے تھے. بادشاہ ان کی جوتی سیدھی کرتے تھے، اپنے بیٹوں کو وضو کرانے کے لیے بھیجتے تھے کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے استاذ کے پاؤں کو ملنا ہے. خلیفہ ہارون رشید جو بغداد کا پاتاج بادشاہ تھا اور آدھی زمین پہ جس کی حکومت تھی، اس نے اپنے بچوں کو اپنے استاذ کی خدمت کا یہ طریقہ سکھایا. اور جب بادشاہ وقت عالموں کا احترام کرتے ہیں تو عام لوگوں کے دل میں بھی احترام عالموں کا بیٹھ جاتا ہے. اور آج کل ہم نے چھوی بنا لی مانگنے کی، اسی لیے آپ ہم سے دور ہو گئے. جبکہ ہماری چھوی تھی جلسوں میں امر بالمعروف کرو، جمعہ کے خطاب میں امر بالمعروف کرو، عید اور بقرعید میں امر بالمعروف کرو، درسگاہوں میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھاؤ، آپ کے الجھے ہوئے مسائل کا حل میں دو. دارالفتہ میں میں بیٹھوں، دارالقضا میں میں بیٹھوں، میں کورٹ کا جسٹس بن کے رہوں، میں ایک مفتی بن کے رہوں، میں ایک مدرس بن کے رہوں. کھانے کی تکلیف ہو رہے، پہننے کی تکلیف ہو رہے، مکان کی تکلیف ہو رہے، میرا کام ہے نمک روٹی کھا کے دین کی باتیں بتانا. اس وقت میں بادشاہ آتے تھے. لیکن جب سے مینیجر بن گئے وہ کہ صاحب پڑھانا بھی تم کو ہے، چندہ بھی تمہیں کو کرنا ہے، اگھنی تم کو وصولی کرنی ہے، اگھن کے موسم میں تم کو جانا ہے، اور ہم ہاتھ نہ پاؤں میلا ہو، ہم کو صرف سوکھی سرداری کرنی ہے. تم کو پیسہ لا کے میرے پاس دینا ہے اور چندہ تنخواہ مانگنے کے لیے تم کو میرے پاس آنا ہے. جمعہ کے دن مسجد کا چندہ مسلمان دے اور یہ سیکریٹری صاحب اس کو گن لائے اور پھر امام صاحب اس کے پاس تنخواہ مانگنے کے لیے جائے اور اس میں بھی آنکھ دکھائے اور 2-4 گھنٹے کی دیری کرے. یہ پبلک کا پیسہ دینے میں اتنا درد ہوتا ہے. لیکن جس دن وہ سیکریٹری اپنا پیسہ دیتا تو نہ جانے امام صاحب کو کیا گت کر دیتا. تو یہ باتیں اس لیے ہو گئی کہ چونکہ ہم لوگوں نے اپنا سسٹم الٹا پلٹا کر لیا. نتیجے میں آپ کو ہم سے وحشت ہونے لگی، جبکہ آپ کو ہم سے انسیت ہونی چاہیے. آپ کو میرے پاس دین سیکھنے آنا چاہیے، آپ کو ہمارے پاس جنت جانے کا فارمولا سیکھنے کے لیے آنا چاہیے. تو عالم اور عوام کے درمیان کا کنیکشن جڑا رہنا چاہیے. اب ذرا غور سے سنیے اس مدرسے میں ہوتا کیا ہے، اس مدرسے میں کیا ہوتا ہے، اس مدرسے میں کون سا علم ہے. والخیل
والبغال والحمیر لترکبوها وزینا. چونکہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا چل رہا ہے، یہ ساری نعمت ہمارے لیے، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، ویجیٹیبلز، ڈرائی فروٹس، یہ کارن، ساری چیزیں ہمارے لیے ہے، یہ جانور ہمارے لیے، سواریاں ہمارے لیے، ساری نعمتیں ہمارے لیے. تب سوال ہوگا میں کس کام کے لیے؟ جب بندہ اس پر غور کرے گا تب جواب ملے گا، پھر بندہ اس جواب سے سیٹسفائیڈ ہو کر اپنا کام اسی پیٹرن پہ، اس سانچے میں ڈھالنے کی وہ کوشش کرے گا، اسی اپنے کام کی طرف، اصل کام کی طرف بندہ متوجہ ہوگا. چونکہ ہمارے گھر میں چرچا کھانے پینے کا ہے، ہمارا بچہ بھی کھانے پینے والا پیدا ہو رہا ہے. کب ہم نے جنت کی کہانی بتائی، کب ہم نے جہنم کی کہانی سنائی، کب ہم نے اس کو عالم دین کی فضیلت بتائی، کب ہم نے قرآن اور حدیث کی باتیں بتائی. تو ہم نے انجینئرنگ، میڈیکل کالج، داروغہ، ماسٹر، ٹیچر، سرکاری نوکری، پالیٹکس، راجنیتی، سیاست، گھر پردھان، سمیتی، یہی ساری چیزیں بننا تھا. ہمارے بچوں کے دماغ میں میری باتیں سن سن کر ایک جنون چڑھ گیا ہے. نماز کون پڑھے گا اس زمانے میں؟ ہمیں پردھان بننا ہے، ہمیں مکھیا بننا ہے، ہمیں سمیتی بننا ہے، ہمیں سب وارڈ کونسلر بننا ہے، ہمیں سانسد بننا ہے، ہمیں ودھایک بننا ہے. کون مولانا مولوی بننے کے لیے جائے؟ ہمیں ماسٹر بننا ہے، ہمیں داروغہ بننا ہے، ہمیں ڈاکٹر بننا ہے، ہمیں انجینئر بننا ہے، خوب اچھا سے کمانا ہے، مکان بنانا ہے، اچھی گاڑی خریدنی ہے. اس کے بعد بڑھاپے میں 1 درجن بیماری میں گھر جانا ہے، پھر اچانک موت آئی، مر کے قبرستان چلے جانا ہے. مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ تو 100 سال کی چھوٹی سی دنیا، 1 سیکنڈ والی، اس کے لیے 25 سال محنت کرنا، اس کے بعد 30-40 سال نوکری کرنا، اس کے بعد پھر مر جانا. اس کے لیے اتنا برین لگانا ہے، کیسے پڑھیں، کیسے لکھیں، 18 گھنٹے اسٹڈی کریں، کون سا علم سیکھیں کہ آئیس نکال دیں، IPS نکال دیں، نیٹ نکال دیں، فلاں ایگزام نکال دیں، ڈاکٹر بن جائیں. ساری انرجی اسی 2 پیسہ کما کے 2 روٹی کھانے پر فوکس ہو گئی. جہاں مرنے کے بعد جانا ہے، اس دنیا کی بات کون کرے گا؟ نہ باپ نے سکھایا، نہ ماں نے سکھایا، نہ کبھی عالم کے پاس آ کے بیٹھے. یہ دنیا کے 100 سال 1 سیکنڈ، اور جہاں مر کے پہنچے وہاں ایک نئی دنیا کا جب آغاز ہوتا ہے، وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے دنیاوی گنتی کے حساب سے. تو اب یہ باتیں باپ نے کبھی سنایا ہی نہیں. تو بچہ گھڑی کے پیچھے پاگل ہے، بائک کے پیچھے پاگل ہے، بچہ اسکول کے پیچھے پاگل ہے. باپ نے کبھی جنت کی بات نہیں بتائی، باپ نے کبھی جہنم کی بات نہیں بتائی. یہ بچیاں ہماری بھاگتی رہیں گی غیروں کے ساتھ. قصور صرف باپ اور ماں کا ہے، جس نے گھر میں کھانے پینے، مٹن، چکن، بیف اور صاحب واچ، کلوک، پینٹ، شرٹ، ٹی شرٹ کی باتیں ہوتی رہی، جینز کی باتیں ہوتی رہی. سجانے سوارنے کی تو بچوں کے دل دماغ میں وہی بات ہے، ہینڈسم اسمارٹ، ہینڈسم اسمارٹ. اس کا شوہر کیا خوبصورت ہے، اس کی بیوی کیا خوبصورت ہے. سارے سماج میں ایسی دلہن نہیں آئی ہے. تو سامنے جو بچہ میرا کھڑا ہے اس کے دماغ میں تو بات آئے گی، مجھ کو بھی اسمارٹ چاہیے، دین ملے نہ ملے، مجھ کو بھی نوکری والا شوہر چاہیے، دین رہے یا جائے. کون دین کی پرواہ کرتا ہے؟ اگر ہماری لاکھوں بچیاں غیر مسلم انجینئر کے ساتھ بھاگ گئی، 100% قصور اس ماں باپ کا ہے جس ماں باپ نے بچوں کے سامنے جنت کی بات نہیں کی، آخرت کی بات نہیں کی، جہنم کی بات نہیں کی. وہ بات کی خوبصورتی کی، وہ بات کی نوکری چاکری کی، وہ بات کی کاروبار کی، وہ بات کیا بزنس کا. وہ بزنس لیا، ایمان لوٹا، چہرہ کا حسن دیکھا، ایمان لوٹا. جب بات ہوتی مصطفیٰ کی، جب بات ہوتی فاطمہ الزہرا کی، جب بات ہوتی حسن کریمین کی، جب بات ہوتی جنت پانے کی، جب بات ہوتی مصطفیٰ کے فاقہ کی، جب بات ہوتی اہل بیت اطہار کی مقدس زندگی گزارنے کی، تب ہمارا بچہ کہتا نہیں میں انجینئر بنوں یا نہ بنوں، میں غلام مصطفیٰ بن جاؤں، میں غلام محمد بن جاؤں. دنیا ملے نہ ملے، جنت مل گئی تو دونوں جہان کی بھلائی مل گئی. یہ باتیں اس وقت بچہ ہمارا بولے گا جب ان کو بار بار جنت کی کہانی سنائی جائے گی، جب بار بار آخرت کی بات بتائی جائے گی، جب بار بار آقا علیہ السلام کی سیرت سنائی جائے گی. یہاں تو صرف کھانے پینے کی باتیں بتائی جا رہی ہیں. اب ذرا غور سے سنیے، اللہ کی نعمتوں پر چرچا میں کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں گفتگو اپنے آگے بڑھاتا ہوں. اللہ فرماتا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، تمہارے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، کیونکہ تم کو جانا ہے، بزنس کرنا ہے، روزی روٹی کی تلاش میں زمین پر پھیلنا ہے، تو اب تم کو سواری چاہیے، لے لو. یہ اونٹ تمہارے لیے ہیں، یہ گھوڑے تمہارے لیے ہیں، یہ خچر تمہارے لیے ہیں،
یہ گدھا تمہارے لیے ہے، والخیلا والبغالا والحمیرا، یہ اونٹ، یہ گھوڑا، یہ خچر، یہ سب تیرے لیے ہے۔ خچر پہ سامان لوڈ کرو اور ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤ، گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ، اس پر ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤ، اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، ایک شہر سے دوسرے شہر جاؤ۔ یہ اونٹ شپ آف ڈیزرٹ ہے، ریگستان کا جہاز ہے یہ اونٹ۔ تم اشرف المخلوقات ہو، تم بہت اچھے جینٹل مین ہو تم، لیکن تم اگر بالو پہ جاؤ گے تو تمہارا پاؤں بالو میں دھس جائے گا، نہیں چل پاؤ گے۔ مگر یہ جانور ہے اونٹ، اس بالو پہ جہاز بن کے دوڑتا ہے۔ وہ اونٹ کا پاؤں میں زمین میں دھستا نہیں، وہ جہاز بن کے دوڑتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ شپ آف ڈیزرٹ، ریگستان کا جہاز ہے یہ اونٹ تمہارے لیے۔ یہ گھوڑا ہے، تم اوپر کھائی سے نیچے آ نہیں سکتے ورنہ ہاتھ پاؤں سب ٹوٹ جائے گا، مگر یہ گھوڑا ہے جو اوپر سے نیچے کودتا ہے، نیچے سے پہاڑ پہ چڑھتا ہے۔ یہ تمہارے لیے عجوبہ جانور یہ گھوڑا، جہاں ہیلی کاپٹر نہ اتر سکے، جہاں ایروپلین نہ جا سکے، جہاں بس ٹرک بائک نہ جا سکے، وہاں یہ گھوڑا جاتا ہے۔ یہ عجوبہ ونڈرفل جانور، یہ گھوڑا تمہارے لیے ہے تاکہ تم سواری کا کام لو، وزینہ زینت کا کام۔ جیسے دروازے پہ کار کھڑی رہتی ہے تو وہ دروازہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، اور پہلے زمانے میں دروازے پہ 10 گھوڑے بندھے رہتے تھے، وہ دروازہ بڑا حسین لگتا تھا۔ اور آج بھی ایک طرف 10 کار کھڑی ہوں، ایک طرف 10 گھوڑے بندھے ہوئے رہیں، جو گھوڑے کا حسن ہے وہ کار میں کہاں ہے؟ وہ گھوڑے کا حسن الگ ہے۔ دروازے پہ 10 گائے بندھی ہوئی ہے، دروازے پہ 10 بھینس بندھے ہوئے ہیں، دروازے پہ 10 گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، دروازے پہ 50 بکریاں بندھی ہوئی ہیں، ان دروازوں کا حسن بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، تاکہ تم ان سواریوں، ان سے سواری کا بھی کام لو اور زینت کا کام۔ کہ دروازے پہ گھوڑے اونٹ بندھے رہیں گے تو تیرا دروازہ حسین اور خوبصورت لگے گا۔ یہ جانور تمہارے لیے میں نے پیدا کیا ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا، چونکہ ابھی گھوڑے کا دور نہیں رہا، ابھی یہ دور اونٹ کا نہیں رہا۔ اونٹ ہے دیکھنے کی چیز، گھوڑا ہے دیکھنے کی چیز، اور گدھا ہے دیکھنے کی چیز، لیکن یہ سواری میں اب گھوڑے اور اونٹ کا استعمال نہیں ہوتا ہے، شاذ نادر، کم استعمال۔ زیادہ استعمال ہوتا ہے ہوائی جہاز کا، زیادہ استعمال ہوتا ہے کار کا، زیادہ استعمال ہوتا ہے موٹر سائیکل کا، زیادہ استعمال ہوتا ہے 3 ویلر 4 ویلر 2 ویلر کا استعمال ہوتا ہے۔ سائیکل، موٹر سائیکل، ٹیمپو، ٹوٹو، کار، اس سے آگے بڑھ جائیں چھوٹی سے بڑی کار، لگژری کار، 50 لاکھ کی کار، 100 کروڑ کی کار بھی، تو ہندوستان میں 100 کروڑ کی کار بھی دوڑ رہی ہے، سڑک پہ 100 کروڑ کی کار دوڑ رہی ہے۔ 5 لاکھ میں بھی کاریں ملتی ہیں، 100 کروڑ کی بھی کاریں مل رہی ہیں۔ یہ کار کی سواری، اور اس سے زیادہ فاسٹ سواری ٹرین 100 ویلرز کی سواری، یعنی جس میں 100 پہیا ہے اور صاحب ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں، سامان لے کے جائیں، زبردست سواری ہے ٹرین کی۔ اور اس سے بھی زیادہ فاسٹیسٹ سواری ہے وہ ہوائی جہاز، 300-500 یاتری کو لے کے جائے، 90 یاتری کو لے کے جائے، چھوٹا پلین، بڑا پلین، جمبو پلین، جس میں 397 لوگ سوار ہیں، 1000 بھی ایک آدمی بھی ابھی ٹرائی ہوا ہے، 1000 لوگ سفر کر کے اس ہوائی جہاز سے دوسرے شہر جا سکتے ہیں۔ کیا قرآن کریم میں چرچا ہے ہوائی جہاز کا؟ کیا چرچا ہے ٹرین کا؟ کیا چرچا ہے پلین کا؟ کیا چرچا ہے 2 ویلر کا؟ ہاں، جو دیوانہ پاگل ہے اس کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جس کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے وہ اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھے گا کہ ہاں 110% اس آیت کریمہ میں پلین کا چرچا ہے، اس میں ہوائی جہاز کا چرچا ہے، اس میں تمام سواریوں وہیکلز کا چرچا ہے، اور جو سواری آج نہیں وجود میں آئی ہے اس کا بھی چرچا ہے، جو آج کے 500 سال کے بعد جو سواری پیدا ہوگی۔ ٹرین میں ابھی سب سے فاسٹسٹ ٹرین پہلے شتابدی راجدھانی تھی، اور ابھی وندے بھارت آ گئی۔ ہم وندے نہیں بولتے، ونڈے بولتے ہیں۔ یہ وندے بھارت یہ ٹرین آ گئی ہے، یہ وندے بھارت ٹرین ہے۔ یہ وندے بھارت سب سے زیادہ فاسٹ اسپیڈ میں چلتی ہے۔ اب 100 سال کے بعد یا 25 سال کے بعد اب کون فاسٹسٹ ٹرین آئے گی جو 500 کی رفتار میں دوڑے گی؟ اس کے لیے ٹریک بن جائے، اس کا وجود ابھی نہیں ہوا ہے، لیکن وہ سواری آنے والی ہے، اور میں کہتا ہوں اس کا بھی چرچا قرآن کریم میں موجود ہے۔ ابھی ہیلی جہاز، ہیلی کاپٹر، ایروپلین، ہیلی کاپٹر اور راکٹ، اس کے بعد جو تیز سواری آ جائے، آج کے 100 سال کے بعد جب وگیان اور وکاس کرے، سائنس اور ترقی کرے گی، اس سواری وجود میں آ سکتی ہے، پاسبلٹی ہے، امکانات موجود ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں اس کا بھی چرچا جو قیامت تک وجود میں جو سواریاں آئیں گی اس کا چرچا اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ آپ بولیں گے زور بیان ہے یا پھر کوئی پروف، کوئی دلیل ہے؟ ذرا سنیے غور سے، والخیل
والبغال والحمیر لترکبوها وزینا. اللہ نے کیا کہا؟ جو سواری آج سے 1400 سال پہلے دنیا میں تھی، جس سے سواری کا کام لیا جاتا تھا اور جس کو اللہ نے پیدا کیا تھا اس وقت میں، اس کا نام اس میں ہے. یہ اونٹ، یہ گھوڑے، یہ خچر تمہارے لیے ہیں تاکہ سواری کا کام لو اور اپنے دروازے کی زینت کا بھی. اب آگے اللہ فرماتا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ لوگ. یخلقو یہ فعل مضارع کا صیغہ مدرسے کے بچے جانتے ہیں. اور ایک انگریزی میں ہوتا ہے ایک پاسٹ ٹینس، ایک پریزنٹ ٹینس، ایک فیوچر ٹینس. لیکن عربی میں ماضی اور مضارع کا مطلب ہوتا ہے مضارع میں پریزنٹ یعنی حال اور مستقبل، یہ دونوں کا میننگ اس میں ہوتا ہے. فعل مضارع میں یخلقو وہ پیدا کرتا ہے، وہ پیدا کرے گا. انگریزی میں آتا ہے ہی کریٹس، وہ پیدا کرتا ہے. ہی ول کریٹ، وہ پیدا کرے گا. مگر عربی میں آیا ہے یخلقو، وہ پیدا کرتا ہے، پیدا کرے گا. یفعلو وہ کرتا ہے ایک مرد یا کرے گا ایک مرد. یفعلان وہ کرتے ہیں دو مرد یا کریں گے دو مرد. فعل مضارع میں دونوں معنی ہوتا ہے، پریزنٹ کا بھی فیوچر کا بھی. اب اللہ نے کیا کہا ذرا غور سے سنیے. یہ اونٹ یہ گھوڑے تیرے لیے ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یخلقو کا مطلب آج نہ اونٹ اور گھوڑا ہے، کل اللہ تیرے لیے پیدا کرے گا ان سواریوں کو جس کو تم جانتے نہیں ہو. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ پیدا کرے گا ان سواریوں کو جس کو تم جانتے نہیں ہو. He will create that which you don't know. جس کو تم ابھی نہیں جانتے ہو وہ سواری پیدا کرے گا. لفظ ماں میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. جیسے which اور that انگریزی میں آتا ہے. He will create which you don't know. وہ پیدا کرے گا جس کو تم جانتے نہیں ہو. He will create وہ پیدا کرے گا that which you don't know. اس کو جس کو تم جانتے نہیں ہو. تو مطلب وہ پیدا کرے گا. وہ کار پیدا کرے گا، وہ پلین پیدا کرے گا، وہ ایروپلین پیدا کرے گا، وہ ہیلی کاپٹر پیدا کرے گا تمہارے لیے تاکہ سواری کا کام لو اور زینت کا کام لو. وہ ٹرین، پلین، موٹر کار، ٹو ویلر، فور ویلر، قیامت تک کی ساری سواریوں کا چرچا اس آیت کریمہ میں موجود ہے کہ بندے آج گھوڑا تیرے لیے ہے، کل پلین تیرے لیے بناؤں گا، کل ٹرین تیرے لیے بناؤں گا، کل کار تیرے لیے بناؤں گا. وہ نعمت تم کھاؤ، پلین سے تم چلو، گوشت تم کھاؤ، اور پھر تمہارے لیے یہ سواریاں ہے. تمہارے لیے پتھروں کو تراشنے کا آلہ بناؤں گا. تم ان پتھروں کو تراش کے شاندار گھر بناؤ گے، تو چھتدار گھر بناؤ گے. یہ پتھر تیرے لیے، یہ اینٹ تیرے لیے، یہ سواری تیرے لیے. اور تمہیں معلوم ہے تمہیں زندہ رہنے کے لیے صرف گوشت نہیں، مچھلی نہیں، تمہیں زندہ رہنے کے لیے دودھ چاہیے. تو وہ دودھ کون سا دودھ؟ وہ دودھ تمہیں ماں کی چھاتی کا دودھ. ایک منٹ پہلے جب تک بچہ پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت تک ماں کی چھاتی خشک تھی، سوکھی تھی، ایک قطرہ دودھ نہیں تھا. لیکن جیسے ہی بچہ جنم لیا، اب وہ جنم جات بچے کو روٹی نہیں کھا سکتا، مر جائے گا. چاول نہیں کھا سکتا، مر جائے گا. وہ پانی نہیں پی سکتا ہے، وہ مر جائے گا. اب اس کو کیا چاہیے؟ اس بچے کو زندہ رہنے کے لیے ایسی غذا چاہیے جس غذا میں جس میں غذائیت بھی ہو، جو مشروب بھی ہو، اور جس میں بہترین بیماری سے لڑنے کی طاقت بھی ہو، یعنی میڈیسین بھی ہو، فوڈ بھی ہو، ڈرنک بھی ہو، امیونٹی پاور بیماری سے لڑنے کے لیے اس میں چھمتا بھی ہو. وہ کون ہے؟ وہ ماں کا دودھ ہے. بچہ جیسے جنم لیا ادھر خشک چھاتی میں اللہ نے دودھ کی نہر بہا دی. اب یہ بچہ پیے گا. ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے خون سے انتظام کیا. خون کو روک کر ماں کی گود میں جب پیدا ہوئے اللہ نے خشک چھاتی میں اسی خون کو دودھ بنا کے پیش کیا. اب یہ خون دودھ بنتا کیسے ہے؟ اب چلے پھر درسگاہوں میں. یورپ کا دانشور کہتا ہے کہ ایک مشین ہے جانور کے پیٹ میں یا انسان کے پیٹ میں. چونکہ عورتوں کو جو دودھ بنتا ہے وہ دودھ بھی خون سے ہی بنتا ہے، اور جانوروں کے تھنوں میں جو دودھ بنتا ہے، یہ بچہ تو 2 سال تک ماں کا دودھ پیا، لیکن اب 2 سال کے بعد ماں کا دودھ پینا حرام ہے. تو اب مگر دودھ چاہیے، تو اب اللہ نے اس کا الٹرنیٹ انتظام کیا کہ اب 2 سال تک ماں کا دودھ، 2 سال کے بعد ماں کا دودھ پینا حرام ہے. اب مگر دودھ تو مرتے دم تک بدن کو چاہیے.
اس لیے اب ہے یہ گائے کا دودھ یا بھینس کا دودھ یا بکری کا دودھ یا اب یہ جانوروں کا دودھ بنتا کیسے ہے؟ آج جب وگیان نے ترقی کی تو ویگیانک کہتے ہیں جہاں سے گوبر نکلتا ہے اور جہاں سے بلڈ نکلتا ہے، جہاں سے بولو براز نکلتے ہیں، اسی کے بیچ سے ایک رگ آتی ہے، اسی رگ سے رشتہ ہوا دودھ نکلتا ہے۔ کہاں سے؟ گوبر اور خون کے بیچ سے نکلتا ہے دودھ۔ گوبر اور خون کے بیچ سے نہ خون کی لالی ہے دودھ میں، نہ گوبر کی بدبو ہے دودھ میں، مگر نکلتا ہے اسی بیچ سے۔ کون ہے؟ کتنے ویگیانک روزانہ کلمہ پڑھ کر ایمان لاتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے چاہے وہ مسجد کا سروے کرائے یا غریب نواز کے آستانے کے بارے میں اول فول بتے، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خدا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ان شریروں کو تھوڑا سا موقع دیتا ہے ناچنے گانے کا، اور جب شرارت بڑھ جاتی ہے تو اللہ کے عذاب کی لاٹھی اس کا سارا غرور توڑ دیتی ہے اور اللہ اپنے محبوب کے غلاموں کو عزت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ 1400 سال میں ہی دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، یہ ہماری بدعملی کی سزا ہے کہ میری مسجدوں کا سروے ہو رہا ہے اور اس کا سب کیس لیا جا رہا ہے، اس کے ہمارے خلاف فیصلے دیے جا رہے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں نکلے گا پروٹیسٹ کرنے سے۔ نہ پروٹیسٹ کرنے سے کچھ ہوگا، نہ قانون پڑھنے سے کچھ ہوگا، نہ اپنے بیٹے کو لائر اور ایک بیرسٹر بنانے سے کچھ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ نہ پتھر چلانے سے کوئی فائدہ ہوگا، پتھر چلاؤ گے تو اپنے سے وہ گولی سے بھون دے گا اور مسجد اپنی جگہ رہے گی اور تمہارے بیٹوں کی جان چلی جائے گی۔ نہ پروٹیسٹ سے کام چلے گا، نہ پتھر کھانے سے کام چلے گا۔ ایک کام ہے، مسجد میں یہ دن دیکھنے کو کیوں پڑا؟ یہ شریر قسم کے لوگ جو اپنا مقصد حیات نہیں جانتے ہیں، جن کو آخرت پر وشواس نہیں ہے، جو اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ بندہ ہو کر رب کریم کی عبادت گاہوں کو جہاں خدا کی عبادت کی جاتی ہے اس کے لیے ناپاک پلان بنا رہا ہے۔ یہ شریر کیا جانے، وہ شریر ہے اس لیے شرارت کا پتلا وہ شرارت کر رہے ہیں، اس کو کیا معلوم ہے؟ اور ہم یہ جان رہے ہیں کہ میرا خدا جس کی میں عبادت کرتا ہوں، میں نے اس مسجد کو کیسے ویران کیا، یہ آج سروے کرے گا، مسجد کو توڑ دے گا۔ اور ہم نے اپنے محلے کی مسجدوں کو ویران کیا، 1000 کی آبادی ہے، 999 لوگ گھر میں سوئے ہیں، ایک دانت ٹوٹا ہوا بوڑھا وہ مسجد میں پہنچا ہوا ہے، بازار آباد ہے، کلب آباد ہے، سنیما ہال آباد ہے، 3 گھنٹے بیٹھ کر روپیہ دے کر جو آنکھ کا زنا کرتا رہا سنیما ہال میں، نیم برہنہ اور ننگی عورتوں کا تماشا آنکھ سے دیکھتا رہا اور اپنی آنکھوں کو سیکھتا رہا، اسے معلوم ہے کہ 3 گھنٹہ کتنا ویلیو رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ پیسہ خرچ کر کے 3 گھنٹے بیٹھ کر گناہ کیا گیا، یہ وہی کرتا ہے جس کو جمعہ کے دن 10 منٹ تقریر تاخیر ہو تو امام کے بھگانے کا پلان بناتا ہے، جس کو صاحب مدرسے میں تو چھٹی لیٹ سے ہو صاحب مدرسے کو بند کرنے کا پلان بناتا ہے، صاحب مسجدوں میں اگر قرات لمبی ہو جائے امام کو بھگانے کا پلان بناتا ہے، وہ آدمی 3 گھنٹے پیسہ دے کر سنیما ہال میں بیٹھا کیسے رہا جب ایک منٹ قیمتی ہے؟ 3 گھنٹے تک پیسہ دے کے گناہ کماتا رہا، مسجدیں ویران ہوتی رہی، ہم نے اجاڑا مسجدوں کو، ہم نے مسجدوں کو ویران کیا۔ یہ تو آج ایک جھٹکا ہے ہمارے لیے کہ یہ ویران کرتے رہیں گے، آنکھ دوڑاتے رہیں گے، سروے کرواتے رہیں گے، اس سے پہلے پروٹیسٹ سے پہلے، احتجاج سے پہلے، پتھر پھینکنے سے پہلے، سڑک پہ نکلنے سے پہلے سب سے پہلا کام ہے کہ یہ مسجدیں ناراض ہم سے ہے، اس لیے یہ ناراضگی کا اظہار یہ کافر ہماری مسجدوں کو غصب کرنے پہ لگے ہیں، تو اب سب سے پہلا کام مسلمان سچی توبہ کرے اور مسجدوں کو آباد کرے۔ جہاں مسجدیں آباد ہونے لگیں گی جو کام گن سے نہیں نکلے گا وہ کام سجدوں سے ہوتا چلا جائے گا، وہ کام روحانی طاقت سے نکل جائے گا، وہ کام روحانی طاقت سے نکلے گا۔ تم مسجدوں کو ویران کیے، کافر بھی تیری مسجدوں کو ویران کر دیا تو تم دونوں تو برابر ہی ہو گئے، وہ تمہاری مسجدوں کو توڑ کے ویران کیا اور آپ نے اپنی مسجدوں میں سجدہ نہ کر کے اس کو اجاڑ دیا، اس کو ویران کیا۔ مسجدوں میں ماربل لگانے سے مسجد خوش نہیں ہوتی ہے، مسجدوں میں مینار بنایا 150 فٹ کا مینار، اس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا ہے۔ مسجدیں رہیں مٹی کی دیوار کی، مسجدوں کی چھت رہے گھاس والی، مگر اگر مسجد نمازوں سے بھری ہے تو وہ مسجد خوشحال ہے، وہ مسجد دعا کرتی ہے پوری آبادیوں کے لیے، الہی جس طرح یہ لوگ میرا پیٹ بھرتے ہیں اسی طرح ان کے گھروں کو تو خوشحالی عطا فرما دے۔ یہاں وضو خانے ہیں، ٹائلز ماربل ہے، پیسے ہیں، بہت فالتو طرح طرح کے پیسے آ گئے، ایک بندہ صاحب لگا دیا 50 AC، اب وہ خود نماز نہیں پڑھتا 50 AC لگا دیا ہے،
ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اے سی لگا دیں اور ہماری فرض نماز ہم سے معاف ہو جائے، نہیں ہوگا۔ 1,00,000 اے سی لگا دی یہ نفل ہے، اور اپنی نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ 1 کروڑ کی مسجد بنا دے یہ فرض ہے، اپنی نماز پڑھنا 1 کروڑ کی مسجد بنا دے یہ نفل ہے، اور اپنا سجدہ کرنا یہ فرض ہے، یہ نماز پنجگانہ فرض اعظم ہے۔ 1 کروڑ کمبل غریبوں میں بانٹ دے یہ نفل ہے۔ زکوٰۃ کا 100 روپیہ یہ فرض ہے، جب تک یہ ادا نہیں ہوگا اس وقت تک 1 کروڑ کمبل بانٹنے والی نیکی ہنگ رہے گی، معلق لٹکی بھی رہے گی۔ یہ نفل معلق رہتا ہے جب تک بندہ فرض نہ ادا کرے۔